رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ۔ وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وباحتمال المؤن یجب السدود۔ اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی انسان کو عہدے تک پہنچنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، اور کس طریقے سے انسان عہدے پہ باقی رہے اس کا بھی سلیقہ بتاتا ہے، اور کس طریقے سے اس سے متعلق ذمہ داریوں کو انجام دے اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی کچھ نہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی عہدے پہ ہر انسان ہے، چاہے وہ اپنے معاشی اعتبار سے ہو یا کسی اور اعتبار سے ہو۔ جو بھی انسان کے اوپر ذمہ داری ہے وہی اس کا عہدہ ہے۔ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، جو کہ امام المتقین صاحبان تقوی جو لوگ ہیں ان کے امام، مولا کی نگاہ میں یہ بہت اہم تھا کہ انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ اس کو پوری کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، کس حد تک کر رہا ہے۔ اس سے متعلق مولا کائنات نے جب لوگوں کو اپنی ظاہری حکومت کے زمانے میں عہدہ دیا تو وہ جو عہدہ تھا وہ اسی بیس پہ تھا کہ انسان اپنی امانت داری یا ذمہ داریوں کو کس حد تک پورا کر سکتا ہے۔ دنیاوی معیار کچھ اور ہے، امام نے دنیاوی معیار کو توڑ کے الہی معیار کو نگاہ میں رکھ کے ان لوگوں کو عہدہ دیا۔ پھر کسی کو اگر تبدیل کیا تو اسی بیس پہ، کسی کی سرزنش کی تو اسی بنیاد پہ۔ ہم نے یہ بات یہاں بعنوان مثال پیش کی ہے اس سے پہلے بھی، کہ اپنے ایک گورنر کو مولا نے خط لکھا کہ ہم نے سنا ہے کہ مالداروں کی دعوت ہوئی تھی اور اس میں کسی غریب کو نہیں بلایا گیا تھا اور تم چلے گئے تھے وہاں، اور خوب بھر بھر کے نعمتیں آ رہی تھیں اور خوش گزرانی ہو رہی تھی۔ ابھی ہم لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے۔ مولا کائنات کی نگاہ میں یہ اتنا غلط تھا کہ مولا کائنات نے اپنے گورنر کو لیٹر لکھ دیا۔ آج کا زمانہ نہیں ہے کہ مثلا سوشل میڈیا پہ میسج کر دیا، اس وقت لیٹر لکھنا بھی ایک مسئلہ تھا۔ یعنی جب لیٹر لکھا تو ایک قاصد کہ جو لے کے گیا اس نے وہاں جا کے پہنچایا، اس کا وقت، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ جو انسانی یا اسلامی ویلیوز ہیں اور اقدار ہیں، ان کو غور کرنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے۔ اگر انسان اللہ کے نظام پہ عمل کرتا ہے تو خوب دوسرے الفاظ میں اسی کو کہہ لیتے ہیں تقوی، کچھ اور تو نہیں تقوی، اس پہ بارہا بات ہوئی۔ تو اس کو یہ اللہ کا نظام یہ سلیقہ بتاتا ہے کہ جس جگہ پہ بھی ہیں ہم، اس جگہ کے فرائض، وظائف یا وہاں کی ذمہ داریوں کو کیسے نبھا سکتے ہیں۔ اسی کو نبھانے کو صحیح طریقے سے اسے پورا کر دینے کو امانت داری کہتے ہیں، اور جب انسان کوشش ہی نہ کرے، اس کام کو انجام نہ دے تو اس کو خیانت کہتے ہیں، اور کوشش کرے اور نہ کر پائے تو اس کو عدم صلاحیت کہتے ہیں، یعنی صلاحیت نہیں ہے اس کے اندر۔ لہٰذا یہ بہت اہم ذمہ داری ہے، جس کے اوپر جتنی ذمہ داری ہے روز محشر اس سے اتنا ہی سوال ہوگا، اسی حد تک سوال ہوگا۔ لہٰذا تقوی پروردگار یا تقوی الہی، اللہ کا تقوی، یا دوسرے الفاظ میں اللہ کے بنائے ہوئے قانون، نظام، خوب جب انسان کوئی اس کو ذمہ داری ملی، کوئی عہدہ ملا، کچھ ایسے حالات پیش آئے تو فوراً دیکھے گا قانون پروردگار کیا،
بشرطے کہ جانتا ہو. نہیں جانتا ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ وہ صلاحیت نہیں اس کے اندر. اور قانون پروردگار کے مطابق وہ اس پہ عمل کرے گا، اور جب عمل کرے گا تو پھر یہی چیز اس کے کمال کا باعث بن جائے گی. آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام کا کلمہ قصار کی، جس میں مولائے کائنات نے 7 اخلاقی صفات کو بیان کیا ہے. ان میں سے 5ویں صفت پہ ہم لوگوں کی گفتگو ہو رہی تھی، جس میں امام نے ارشاد فرمایا بے احتمال المون یجب السودد، دوستوں کا بوجھ بٹانے سے لازماً حتمی طور پہ سرداری انسان کو ملتی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ بہت سے انسان یہ تمنا اس کوشش میں رہتے ہیں کہ وہ سرداری یا اس جیسے عہدے تک پہنچیں، قوم کی سرداری کریں، قوم کے لیڈرشپ ان کے پاس. اس تک پہنچنے کا طریقہ کیا ہے، اس پہ گفتگو. پچھلے ہفتے ہم نے کچھ اس کے مقدمات اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر ایک حدیث کی جو کہ امام موسی کاظم علیہ الصلوۃ والسلام حشام بن حکم سے کچھ چیزیں بیان کی تھیں، اس میں سے کچھ بعض عبارت ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں اے ہشام، عقلمند انسان نے، بہت یعنی جامع ایک امام کی نصیحت ہے یہ، کہ جو صرف ہشام کے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سب کے لیے ہے. اے ہشام، عقلمند انسان نے دنیا اور دنیا کی جو چیزیں ہیں، جو اہل دنیا ہیں یا وہ لوگ کی جو دنیا حاصل کرتے ہیں، اہل دنیا ہیں، اس کی طرف نگاہ ڈالی. جب اس کو دیکھا تو اسے یہ احساس ہوا، معلوم ہوا کہ بغیر مشقت کے، مشقت سمجھتے ہیں محنت، کوشش، سخت محنت، بغیر مشقت کے دنیا کو حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے نا. بہت سے لوگ سوچتے ہیں، پھر ہم پچھلے ہفتے بھی ہم نے اشارہ کیا تھا، بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ لاٹری کھلے گی، خزانہ مل جائے گا، کوئی چراغ مل جائے گا اور دنیا مل جائے گی. یہ صرف خوابوں اور خیالوں اور قصے اور کہانی کی باتیں. پریکٹیکل لائف اس پہ نہیں گزرتی ہے. پریکٹیکل لائف میں انسان کو محنت کرنا پڑتا ہے. پریکٹیکل لائف میں آئے، محنت کرے، جتنی محنت من جدہ وجدہ، جو جتنی محنت کرے گا اتنا پائے گا. عقلمند انسان نے دنیا کو دیکھا، اس کے سمجھ میں آ گئی بات کہ بغیر محنت کے دنیا حاصل نہیں ہو سکتی. پھر اس نے آخرت کو دیکھا، 2 آپشن تھے، یا دنیا یا آخرت. تو دیکھا کہ اس میں بھی مشقت ہے، بغیر مشقت کے آخرت بھی نہیں حاصل ہو سکتی، دونوں میں محنت چاہیے. ابھی کیا کرے، کوئی ایک چیز آسانی سے مل جاتی تو لے لیتا، چلو اس میں محنت نہیں، اس کو لے لیتے. دونوں میں محنت تھی. تو اس نے یہ دیکھا کہ فرق کیا ہے دونوں میں. یہ ہم وضاحت کے ساتھ امام کے اس کو بیان. اس نے دیکھا کہ آخرت وہ چیز ہے کہ جس کی مدت زیادہ ہے. محنت تو دونوں میں ہے. مثال کے طور پہ آپ مارکیٹ میں گئے پروڈکٹ لینے، 2 آپشن ہیں آپ کے سامنے، دونوں کی قیمت مثلاً 100 روپے. ایک وہ ہے کہ جو مثلاً 2 مہینے کام کرے گا، دوسرا یہ ہے کہ جو مثلاً لائف ٹائم یا اس طرح سے کام کرے گا. کون سا لیں گے آپ؟ لائف ٹائم. ہر عقلمند انسان اسی طرف جائے گا. اسی چیز کو امام بیان کر رہے ہیں. ہشام، عقلمند انسان نے دنیا کو دیکھا کہ بغیر محنت کے نہیں ملے گی. آخرت کو دیکھا کہ ایسے محنت لگ رہی. پھر اس نے دیکھا کہ نہیں، فرق یہ ہے کہ آخرت جو ہے یہ اس کی مدت بہت زیادہ ہے. محنت تو دونوں میں ہے لیکن نتیجہ جو ہے وہ آخرت والا زیادہ لمبا ہے. تو اس نے کیا کیا، دنیا کو چھوڑ دیا، آخرت لے لی. یہاں پہ دنیا کو چھوڑنا اور آخرت لینا، اس کا مطلب تارک دنیا ہونا نہیں ہے. یہ جب اسلام یہ کہتا ہے کہ عاقبت اور آخرت کو مقدم کرو دنیا پہ، یہ وہ، تو
آخرت ہم کو اس حد تک دنیا کو اختیار کرنے کا حکم دیتی ہے جتنی ضرورت ہے. مقصد مفہوم اس کا یہ ہے کہ دنیا کو مقصد بنائیں یا آخرت کو مقصد بنائیں. آخرت کو لینا اور دنیا کو لینے کا مفہوم کیا ہے؟ دنیا کو لینے کا مفہوم یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو مقصد بنا لیا، دنیا ہمارا مقصد. خوب جب دنیا مقصد ہو جائے گی تو دین یا آخرت اس کو دنیا کو پانے کے لیے قربان کیا جائے گا. کرتے ہیں بہت سارے لوگ. اور اگر آخرت مقصد بن گئی تو دنیا آخرت کو پانے کے لیے قربان کی جائے گی. وہ بھی کرتے ہیں بہت سے لوگ، وہ بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے قربانی میں؟ جب انسان آخرت قربان کر کے دنیا لیتا ہے تو دائمی چیز، ہمیشہ رہنے والی چیز کو خرچ کر کے شارٹ ٹرم چیز لیتا ہے. اور جو انسان دنیا کو قربان کر کے آخرت لیتا ہے وہ شارٹ ٹرم چیز کو خرچ کر کے لائف ٹائم لانگ ٹرم چیز لیتا ہے. خوب عقل مندی کس میں؟ انسانی عقل مندی سے. عقل اللہ نے اسی لیے دی. تو ترک کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، دنیا چھوڑ دیا، آخرت، مسلح، مسجد، اللہ اللہ. ایسے لوگوں کو معصومین نے اپنے دین میں نہیں مانا ہے کہ ہمارے دین میں ہے یہ، ایسا نہیں ہے. لہذا اس آخرت اور عاقبت میں، اور یہ فرق ہے دونوں میں، دنیا اور آخرت میں، کہ جب آپ دین کی طرف آئیں گے، دین لیں گے، آخرت لیں گے، تو دنیا اس کے اندر ہے پیکیج میں. لیکن جب دنیا کے پاس جائیں گے تو دنیا کہتی نہیں، دین چھوڑ کے آؤ. دین کو چھڑوا دیتی ہے، وہ انسان کو بے دین بنا دیتی ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. تو بہرحال یہ ایک حدیث کی جو امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ انسان اگر اس کو باقی رہنے والی چیز کو حاصل کرنا ہے تو وہ آخرت اور عاقبت کی طرف جائے. ایک دوسری حدیث کی جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے امام فرماتے ہیں کہ ریاست، سروری، سرداری ہے نا، اس کے پیچھے گئے، اس کے سراغ میں گئے، اس کے لیے گئے تو دیکھا کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ خیر خواہی میں ہے. خیر خواہی سمجھتے ہیں؟ اللہ کے بندوں کے لیے اچھا چاہنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ خیر خواہ چاہنا، خیر، اچھائی، نیکی. خیر خواہ نیکی چاہنے والا. نیکی ایسی چیز ہوتی ہے کہ آپ دوسرے کے لیے چاہیں تو دوسرے کو تو ملے گی، آپ کو بھی ملے گی، کیونکہ یہ کام کرنا خود ایک نیکی ہے نا. خیر خواہی اسی کو کہتے ہیں. تو سرداری کے لیے گئے، دیکھا کہ یہ خیر خواہی میں ہے، دوسروں کے لیے اچھا چاہنے. بغیر آخرت اور عاقبت کے، خب یہ دونوں حدیث یہ اس کے پہلے والی ملائے، بغیر آخرت اور عاقبت کے انسان صحیح معنوں میں سرداری، سیادت یا صحیح جو حقیقی لیڈرشپ ہے اس تک نہیں پہنچ سکتا. استحصال ایک الگ چیز ہے، مس یوز ایک الگ چیز ہے جو ہو رہی ہے آج کل. واقعی عہدے پہ پہنچنا ایک الگ چیز ہے. دیکھیں دو چیزیں ہیں، اس کو لے کے ہم اس کی فرق کو واضح کر دیں اور پھر اس کے بعد بات کو آگے بڑھائیں. امام نے سرداری تک پہنچنے کا راستہ بتایا ہے. یہ ایک راستہ ہے لیکن صلاحیت اپنی جگہ پہ ہے. وہ روایات میں بھی ہے، آیتوں میں بھی ہے، اور ان سب سے ہٹ کے خود فقہی مسائل میں بھی ہے. تمنا سب کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت کو ہوتی ہے، ہم کو یہ عہدہ مل جائے، ہم یہ ہو جائیں. صلاحیت کتنوں میں پائی جاتی ہے؟ ہر آدمی، اکثریت کو آپ دیکھ لیجیے، چاہتے ہیں کہ مثلا وہ مرکزی حیثیت ان کو ہو جائے، باقی سب ان پہ سینٹرلائز ہو جائے. بہت سے ایسے، بہت کم ایسے دیندار ہوں گے کہ جو یہ چاہتے ہوں کہ نہیں، واقعی مستحق کون ہے، ہم ہیں مستحق تو صحیح ہے، نہیں ہے تو کوئی بات. یہ
تمنا ہونا اگر صلاحیتوں کے ساتھ ہے، اگر دینداری کی بنیاد پہ ہے تو یہ بہت اچھی چیز ہے، حسن ہے. لیکن اگر بغیر صلاحیتوں کے ہے، بغیر دینداری کے ہے، تو پھر یہ عیب ہے. صلاحیتوں والا اگر پہنچ جاتا ہے تو وہ خدمت ہے، بغیر صلاحیت والا اگر اپنے مقصد تک پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ خیانت ہے. وہ مستحق نہیں ہے. وہ جس چیز کے ہم مستحق نہیں ہیں اس تک اگر پہنچ جائیں تو یہ خیانت ہوگی، اس کے ساتھ دیانتداری، امانت داری نہیں ہو سکتی ہے. لہٰذا اب جب انسان کے اندر صلاحیت نہیں ہوتی ہے اور وہاں تک پہنچتا ہے تو پھر وہ استحصال کرتا ہے. استحصال یعنی مس یوز، عہدے کا استحصال، افراد کا استحصال، شہرت کا استحصال، مین پاور کا، جو بھی اس کے اختیار میں ہوتا ہے اس کا مس یوز کرتا ہے. خاص کر کے آج کل جو ہمارے پولیٹیکل حالات ہیں اس میں بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. یعنی ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے عہدے اور ساری چیزیں صرف اس لیے ہیں کہ وہ خواہشات کو پورا کر لیا جائے، صرف اپنے خواہشات تک پہنچنے کے لیے. خود یہ مس یوز ہے ہر چیز کا، استحصال ہے ہر چیز کا. تعجب ہے کہ اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے کہ اس کے اندر صلاحیت پائی جاتی ہے اس کام کی. اچھا یہ ہوتا ہے بعض اوقات تھیوری کے حساب سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ہوتی ہے تاریخ میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی دکھتی. کسی سے اگر مسلسل کئی بار کہہ دیا نہیں آپ سے بہتر کون ہے، آپ سے بہتر کون اس عہدے کے لیے جو ہے مناسب ہو سکتا ہے، تو پہلی بار کہے گا کہ نہیں ہمارے اندر کہاں صلاحیت. دوسری بار، تیسری بار، جب کئی مرتبہ کہا جائے تو اس کو یقین آنے لگتا ہے. بدترین انسان ہے کہ جو وہ خود کو کسی اور سے پہچانے. ہم کیا ہیں یہ ہم بہتر جانتے ہیں نا. کوئی آگے ہم سے کہے کہ آپ تو بہت بڑے عالم ہیں اور یہ ہمیں معلوم ہے ہم چھوٹے سے طالب علم. آپ کے 10 مرتبہ کہہ دینے سے کہ ہم بہت بڑے ہیں، بڑے تو نہیں ہو جائیں گے، اتنے ہی بڑے رہیں. اسی لیے وہ ہے روایت میں بھی بات ہو چکی کہ بہت زیادہ تعریف کرنے والوں کو موقع نہیں دینا چاہیے تعریف کرنے، کیونکہ تعریف زیادہ کر کے پھر وہ بھلا دیتے ہیں انسان کو کہ وہ ہے کیا. پھر یہ انسان ورچوئل دنیا میں چلا جاتا ہے، حقیقتوں سے دور ہو جاتا ہے. بہرحال تو تعجب ہے. پھر اس کے بعد جب یہ چیز معاشرے میں رائج ہو جاتی ہے اور دو چار نااہل آ جاتے ہیں تو باقی پھر لگتا ہے کہ جب یہ اس کام کو کر رہا تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اس کو دلیل بنا لیتے ہیں اور پھر وہ چیز زمانے میں رائج ہو جاتی ہے. آپ کہہ بھی نہیں سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے. آپ کہیں گے کیسے آپ نے کہہ دیا، اتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں سب غلط ہے، آپ اکیلے صحیح کیسے ہو سکتے ہیں. تو جیسے کہا جائے کہنا بھی ایک معاشرے میں گناہ ہو جاتا ہے. خوب آخری اس حدیث میں اپنی اس گفتگو کو ختم کریں. یہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا قول. 4 ایسی خصلتیں ہیں کہ جس سے انسان بزرگی تک پہنچ جاتا ہے، پہنچ سکتا ہے. 4 خصلتیں امام نے بیان کی ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے انسان کی عفت، گناہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، گناہ نہ ہونے پائے. عفت ہمارے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. اس سے تعلق نہیں ہے کہ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں، لوگ کیا نہیں. ہمارے اور خدا کے، یعنی ہم سے مطلب ہر انسان کے اور خدا کے بیچ کا معاملہ ہے. انسان اس مسئلے پہ مطمئن ہونا چاہیے کہ جب اللہ ہم سے جواب مانگے گا تو ہم دے سکتے ہیں. یہ اس کو اطمینان ہونا چاہیے، اور یہ اطمینان ہر وقت ہونا چاہیے، کیونکہ کبھی بھی انسان کی موت آ سکتی ہے نا. موت پہ تو بات ہوئی ہوتی رہی ہے. بہت سی موت عبرت ہوتی ہے نا. بعض اوقات آدمی تعجب کرتا ہے. تو ہر طرح سے کبھی بھی انسان کو کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. ہمیشہ تیار ہے. اور کیا تیاری کہ جو بھی ہم نے زندگی گزاری ہے، جو بھی کیا ہے، آیا ہم اللہ کو، لوگوں کو نہیں. لوگوں کو تو آدمی کچھ بھی کہہ سکتا ہے. لوگوں کو تو بہت کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے. لوگوں سے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. بعض اوقات غلط چیز سے مطمئن ہو جاتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات صحیح چیز سے مطمئن نہیں ہوتے.
لوگوں کا مسئلہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اگرچہ اس کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، وہ ہے پوری، لیکن اصل مسئلہ اللہ کا ہے، ہمارے اور اللہ کے بیچ کا معاملہ ہے۔ اگر اللہ ہم سے پوچھے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا، تو ہمارے پاس اس کا صحیح جواب ہے کہ جس کو سن کے اللہ کے ہاں ٹھیک ہے، ایکسیپٹ، ہم قبول کرتے ہیں، ذات پروردگار قبول کر لیں۔ پہلی چیز عفت، کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھے۔ دوسری چیز ادب، انسان اپنے اندر ایک ادب تہذیب پیدا کرے۔ تیسری چیز بخشش، بخشش یہ جود و سخا کے معنی میں، سخاوت، جہاں پہ خرچ کرنا جہاں تک جائز ہے، یعنی اسراف کی جو لمٹ ہے اس سے پہلے جہاں بھی ضرورت ہے انسان خرچ کرے، کنجوسی نہ کرے، کنجوسی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھی چیز ہے عقل، کاش کبھی موقع ہو اور ہم ان چاروں چیز کی وضاحت پہ گفتگو کریں، کیونکہ یہ چاروں چیز الگ الگ موضوع ہیں۔ خود عقل کو لے کے بہت ساری روایتیں ہیں۔ عقل وہ ہے ہی نہیں جو معاشرے میں مشہور ہے۔ معاشرہ عقل کہتا ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں اس کو کسی بھی طریقے سے حاصل کر لیں، اس کا نام عقل ہے۔ غلط فہمی ہے، اس کو عقل نہیں کہتے ہیں۔ عقل جو اللہ نے ہم کو مقصد اور زندگی کا ہدف بتایا ہے، اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا لے جائے، اس کا نام عقل ہے۔ اللہ کی رضا حاصل کر لیں، اللہ کی معرفت حاصل کر لیں، اس کا نام عقل ہے۔ تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو سرداری تک، انسان کو بزرگی تک پہنچاتی ہیں۔ بہرحال اللہ، یہ صفات جتنے بھی اس میں بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے صفات یعنی مختلف روایات میں یہ سارے صفات ہم کو کمال تک لے کے جاتے ہیں۔ اور بزرگی اور سرداری ضروری نہیں ہے کہ مثلاً وہ لوگ کہ جو ملک کے پریسیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور منسٹر ہیں، نہیں، بعض اوقات انسان کی خود ایک شخصیت بن جاتی ہے سرداری والی، کوئی عہدہ نہیں ہوتا اس کے پاس، لیکن جب یہ صفات ہوتے ہیں تو اس کی ایک شخصیت ایسی بن جاتی ہے، لوگ اس کو مانتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس کی بات میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس ساری گفتگو کو یہ مت سمجھیں ہم کہ یہ تو ان لوگوں کے لیے جس کو کہیں جانا ہو، کسی عہدے نہیں، ہر آدمی کو چاہیے کہ ان اچھے صفات کو اپنائے تاکہ لوگوں کے بیچ میں ایک اچھی شخصیت، ایک اچھی پرسنالٹی کو بنا کر سکے یا حاصل کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ والصولة الحیدریہ والعصمة فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعة الحسینیہ والعبادة السجادیہ والآثار الباقیہ والمأثر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ
والرضا الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد. اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت ہم سب کے نوے امام جواد علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ. امام جواد یعنی امام محمد تقی علیہ السلام کی زندگی مذہبی اعتبار سے بہت ہی زیادہ رسہ کشی کے زمانے کی زندگی رہی ہے. مختلف فرقے بہت ہی سرگرم تھے، پولیٹیکل مسائل بہت سخت تھے. مامون جیسا بدبخت عباسی حاکم بنی عباس کا پولیٹیکل حالات اس حد تک سخت ہے کہ حاکم یعنی یوں کہا جائے کہ جاسوس کے طور پہ آپ کے ہاں لڑکی کو بھیج دیا بنوانے زوجہ. اب یہ واقعات مشہور ہے، اس پہ گفتگو بھی ہو چکی. جس کے گھر میں خود زوجہ اس کی وائف جاسوسی کے لیے ہو تو سوچیں اس کی زندگی کتنی سخت ہے. یہ تو وہ رشتہ ہے کہ خود قرآن بھی کہتا ہے سکون کے لیے. امام کو مشکل ہی وہیں سے تھی، تو ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں. امام کے تعلیمات میں ہم جلدی سے ایک آدھ دو حدیث پیش کرتے ہیں کہ امام ہم کو کیا کہنا چاہتے ہیں. بہت ساری چیزیں بہت بنیادی امام نے گفتگو کی ہیں، انسان کے فکر پہ کی ہے، انسان کے علم کے لیے گفتگو کی ہے. جاننا چاہیے انسان کو، بغیر جانے نہیں بولنا چاہیے، جاہل اگر چپ رہے تو اختلاف نہیں ہوتا ہے. یہ بہت سارے اقوال کی جن پہ ہم لوگوں نے گفتگو بھی کی. ایک حدیث اس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ اس وقت تک، اللہ کا بندہ کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان کی حقیقت کو نہیں حاصل کر سکتا، واقعی یعنی حقیقی ایمان انسان کے اندر اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے دین اور اللہ کے احکام کو اپنی خواہشات پہ مقدم نہ کر لے. دین ہے ہمارے پاس لیکن خواہشات سے ہٹ کے، یہ بعض اوقات خواہشات کو پورا کرنے کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے دین، اور اس سے زیادہ خرابی کیا ہو سکتی ہے دینداری میں. امام کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اللہ کا حکم یا اللہ کے احکام، اللہ کا دین، یہ ہماری خواہشات پہ مقدم. جب تک ایسا نہیں ہے اس وقت تک حقیقی ایمان ہمارے اندر نہیں. واقعی ایمان ایک سوال ہوتا ہے نا، حقیقی ایمان کسے کہتے ہیں. دوسری چیز کی اس وقت تک انسان کے اندر ہلاکت اور بربادی نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ دین کے اوپر خواہشات کو مقدم نہیں کرے. بہت کلیئر امام نے دو چار دونوں رخ بتا دیے کہ اگر انسان نے دین کو خواہشات پہ مقدم کر دیا تو یہ حقیقی ایمان ہے، اور اگر خواہشات کو دین پہ مقدم کر دیا تو یہ ہلاکت ہے. خواہشات اگر دین کے اوپر مقدم ہو گئیں
تو یہ انسان کی ہلاکت ہے۔ اسی ہلاکت کو دوسرے مورد سے بھی امام نے پیش کیا ہے، اس کو پیش کر دیں تاکہ یہ بات تھوڑا اور مزید واضح ہو جائے۔ انسان کو، امام نے انسان کے گناہ کو اس کی موت سے تعبیر کیا۔ تصور کریں کہ اگر کسی انسان نے کوئی گناہ کر دیا تو امام کہتے ہیں مر گیا یہ انسان، اور اس کی وضاحت امام فرماتے ہیں کہ معصیت اور گناہ کے بنیاد پہ جو انسان کو موت حاصل ہوتی ہے، یہ جو نیچرل موت ہے اس سے زیادہ بڑی موت ہے۔ یہ جو نارمل موت میں انسان مر جاتا ہے، یہ اس سے زیادہ بڑی موت ہے کہ جو گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں وہ زندگی کی جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، اس سے بہتر وہ زندگی ہے کہ جو دوسرے کے اوپر نیکی اور احسان کر کے، یعنی زندگی انسان، حقیقی زندگی، واقعی زندگی انسان نیکی اور احسان کرے، اس کا نام ہے، اور واقعی موت انسان کے گناہوں کا نام ہے۔ اگر انسان گناہوں کو ریپیٹ کر رہا ہے تو وہ ہر روز مر رہا ہے، مر کے جی رہا ہے۔ یہ امام کی تعلیم ہے کہ جس کو انشاءاللہ ہم لوگ اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری مناسبت اس ہفتے کی وہ یہ کہ مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اور صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے عقد یا شادی کی تاریخ۔ ایک صرف سوچنے کے لیے نقطہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ جب بھی ہمارے اطراف میں، ہمارے آس پاس، ہمارے گھر میں شادی ہو، اہل بیت کے یہاں کیسے شادی ہوئی ہے اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور دونوں کو ملائیں، اور ملانے کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ آیا اس شادی کی بنیاد پہ کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں نا، ہم ائمہ کو فالو کر رہے ہیں یا ان سے چاہتے ہیں کہ وہ ہم کو فالو کریں؟ پہلا سوال۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ زیادہ بہتر ہے تو ہم اپنا چھوڑ کے، اور اگر ہم اپنا نہیں چھوڑ رہے ہیں، اس پہ باقی ہیں، تو پھر یہ توقع ہے کہ مولا آپ اپنا چھوڑ کے ہم کو فالو کیجئے، نعوذ باللہ، استغفر۔ صحیح کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا نا، ایک۔ دوسری چیز، ہمارے اور ائمہ کے بیچ میں جو رشتہ ہے وہ عمل کا رشتہ ہے، تبھی تو امام ہے، ورنہ امام ہی نہیں۔ جو بھی معاملہ ہے وہ عمل کا ہے، عمل ہی طے کرتا ہے امام۔ لہٰذا آیا ہماری شادی کی بنیاد پہ جو ہمارے درمیان میں ہو رہی ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ ائمہ ہمارے امام ہیں، یا یوں کہا جائے کہ ہمارے ہی امام ہیں، یا ہم ان کی امت میں سے ہیں؟ کہتے تو ہیں نا ہم سب۔ یہ بات کسی ایصال ثواب کی مجلس میں ہم نے عرض کی تھی کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے وہ میموری کی بیس پہ آپ جواب نہیں دیں گے، جو ہمارا عقیدہ اور عمل ہوگا اس کی بنیاد پہ ہم جواب دیں گے۔ لہٰذا جب وہاں پہ یہ سوال ہوگا کہ تمہارا امام کون، تو ہم نے دنیا میں جس کو فالو کیا ہوگا ہم اسی کا نام بتائیں گے، کہ جو بچپنے میں ماں نے یاد کرایا ہے، پہلے امام علی اور دوسرے امام، یہ وہاں نہیں کام آئے گا، یہ دنیا میں چل جائے گا۔ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنی زندگی میں زیادہ تر کس کو فالو کیا ہے، جس کو فالو کیا وہ ہمارا امام۔ اکثریت اس وقت اس مسئلے کو محسوس کر رہی ہے کہ یقیناً یہ جو شادی کے حالات، کیونکہ مختلف جگہوں سے آواز میں، اور بہت سے آبادی میں الحمدللہ فیصلہ بھی ہو گیا ہے کہ مثلا میگزیمم اتنا ہی ہو سکتا ہے، اس سے آگے نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے وہ بہت اہم مسئلہ ہے، یہ معاشرے، شادی سستی ہونا، سادی ہونا، یہ معاشرے کا اہم مسئلہ ہے۔
نہ جانے کتنے ایسے جوان لڑکے لڑکیاں ہیں. وہ زمانہ گیا کہ جو صرف لڑکیاں بیٹھی رہتی تھیں, ابھی لڑکے نہیں شادی کر پا رہے, کیونکہ جو معیار بنا دیا گیا ہے اتنا ہے نہیں ان کے پاس پیسہ, کہاں سے کریں گے. یہ بات کسی اس میں ہم نے وضاحت سے عرض کی تھی, یہاں سے اشارہ کر دیں کہ ایک طرف سے شادی جو حلال کا راستہ ہے وہ دن بدن سخت ہوتا جا رہا ہے, دوسری طرف سے سماج و معاشرہ اور کلچر حرام کے راستے کو آسان کرتا جا رہا ہے. اب آپ بتائیے کہ معاشرے میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیسے امید رکھتے ہیں دینداری ہو, دین پھیلے, دین رائج ہو؟ ظاہر ہے یہ حرام کے پھیلنے کا, حد اقل ہم اس حرام پہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہو, کر بھی سکتے ہیں, کرنا بھی چاہیے. اگر ادھر ہماری کچھ ایکٹیویٹی نہیں ہے تو کم سے کم اس حلال کو تو آسان کر دیں, مسائل و مشکلات حل ہو جائیں. مشکل ساز نہ بنے حد اقل. بہت سی جگہوں پہ طے ہو گیا کہ مثلا میکزیمم شادی کا معیار اتنا ہوگا. مشکل یہ ہوتی ہے, ظاہر ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, لیکن کرے کون؟ جب بھی کسی سے بھائی آپ پریکٹیکل کہاں بھی اتنے سارے لوگوں کے یہاں کھایا ہے, نہیں کھلائیں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی کسی ایک کو تو کرنا پڑے گا نا. یہ ایک طرف سے جس کے یہاں کھایا ہے اس کی ہم کو فکر ہے, دوسری طرف سے کتنے ایسے ہیں کہ جو اس کی بنیاد پہ نہ نے کیا کیا ان کو کھانا پڑ رہا ہے. بعض اوقات لوگ شادی کرتے ہیں, ایک شادی کرنے کے بعد پوری زندگی ان کی اسی میں کٹ جاتی ہے کہ قسطیں ادا کریں. مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہ مسائل زیادہ بڑے ہیں. اس میں کوئی شرعی قباحت بھی نہیں ہے. کسی نے آپ کو کارڈ اس بیس پہ نہیں دیا تھا کہ ہم آپ کو اتنے کی پلیٹ کھلائیں گے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ بھی جب شادی کیجیے گا تو ہمیں کھلائیے گا. ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے؟ ختم کر دیں, اس کو چھوڑ دیں. معاشرے کے بنائے ہوئے قانون کے اسیر نہ بنے, کیونکہ معاشرے کے قانون میں انسان اسیر ہی بنتا ہے, کچھ اور نہیں ہوتا ہے. انسانی ویلوز یا اسلامی قانون پہ آئیں تاکہ آزاد بنے. یہ ہماری جتنی شادیاں ہیں یہ غلاموں والی شادیاں ہیں, آزاد شادی نہیں ہو رہی ہے. غلامی کی بو آتی ہے اس میں سے. پوچھئے کسی سے کیوں کر رہے ہو, کیا کریں یار, نہیں چاہتے تھے ہم بھی, لوگ کرتے ہیں اس لیے کر رہے ہیں. خوب یہ غلامی ہوئی, غلامی نہیں تو کیا ہے یہ. ہم لوگ جشن کے منائیں گے بھی, بہت سی جگہوں پہ منائیں گے لوگ جشن, نہ نے کیا کیا. خود درس لیں, جشن کس چیز کا جشن منا رہے ہیں؟ اس چیز کا کہ مولا کائنات جیسی آپ نے شادی کی تھی ہم ویسی نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کی سیرت سے بغاوت کر رہے ہیں, اس کا جشن منائیں گے ہم لوگ. کس چیز کا جشن منائیں گے؟ اور بعض بدبخت تو, اس پہ الگ مسئلہ ہے, وقت بھی نہیں رہے, بعض بدبخت تو مولا کائنات کی شادی باقاعدہ بارات ورات وہ سب کر کے ایک دم, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جہاں پہ ہم اپنے قانون کو امام پہ آ کے تھوپ رہے ہیں. آپ نے ایسا نہیں کیا تو ہم کروا رہے ہیں, اور کچھ زیادہ ہی حد سے نکل جاتے ہیں, غیر اخلاقی حدود میں بھی چلے جاتے ہیں. دین نہیں ہے وہ. امام علی و مولا کائنات کے نام پہ یا صدیقہ طاہرہ کے نام پہ آپ علم سجا لیجئے, ان کا نام لے لیجئے اور اپنی رسومات کی بنیاد پہ وہ گھمائیے. وہ دین نہیں ہے. کس نے کہا دین ہے؟ وہ مذاق اڑانا ہے دین کا, بیہودی حرکت ہے. نہیں معلوم آپ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم کس کی طرف کہہ رہے ہیں. بعض اوقات وہ بارات نکالا ہو, کیا کیا, رسومات ساری چیزیں وہ علم کو لے کے ہوتی ہیں. امام علی کی شادی کیا ہے, دین کو مذاق بنا ڈالا ہے. کوئی بھی جاہل احمق کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں ایسا ہو لہٰذا ایسا ہونا چاہیے. دین اسی کا نام ہے کہ جاہل اور احمق آ کے اپنی خواہشات کو پوری کریں, اس کا نام دین ہے. دین ایک اللہ کا بھیجا ہوا نظام ہے. اس نظام کا نام ہے کہ جس میں رسول نے اپنی طرف سے بھی کوئی چیز کم یا زیادہ نہیں کیا. اس الہی نظام کا نام دین ہے. کیوں اس کو خراب کر رہے ہو, برباد کر رہے ہو, دشمنوں کا کام کر رہے ہو. بولو یہ کہ لاکھ خلوص سے کر رہے ہیں, دشمنوں کا کام ہے. اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ایسی کوئی بھی غلط چیز شروع ہو تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں, ورنہ اگر یہ دین میں شامل ہو گئی تو اللہ کے یہاں ہم سب کو جواب دینا ہوگا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے
خطبہ منا میں ڈانٹا ہے کہ جب تمہارے باپ دادا کی روش میں تبدیلی ہوتی ہے تو تم برہم ہو جاتے ہو، دین تبدیل ہوتا ہے تو خاموش بیٹھے رہتے ہو. ڈانٹا ہے امام نے. اگر ہم نہیں کر رہے ہیں تو یہ ہم بھی اس ڈانٹ کے مستحق. ڈانٹ ناراضگی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. دین کو دین رکھے ہیں، اپنی خواہشات کا مجموعہ نہ بنایا جائے تھی. وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن بہرحال جلدی سے ایک چیز ہم کہہ دیں کہ ایک یہودی عالم انگلینڈ میں ہے. ابھی ایک نیا مسئلہ سامنے آ رہا ہے کہ مسجد اقصیٰ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجویز پیش کی گئی ہے. فلسطینیوں نے کہا کہ یہ اعلان جنگ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے. 2 جملوں سے زیادہ اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، لیکن یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن اسرائیل کی ساری کمیاں اور ساری خرابیاں دن بدن سامنے آتی جا رہی ہیں، کمزور ہوتا جا رہا ہے. انگلینڈ میں رہنے والے ایک یہودی عالم دین ہینان بیک نے تصدیق کی ہے کہ اسرائیل کا فلسطین پہ کوئی حق ہی نہیں ہے. نیوز میں ہے، اگر کسی کو چاہیے ہوگا تو ہم سے لنک لے لیجیے گا. کوئی حق نہیں ہے، اور دجلہ سے لے کے فرات تک کی زمین صرف فلسطینیوں کی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ اسرائیل غاصب ہو گیا، اور پورا ایک تفصیلی اسٹیٹمنٹ ہے، انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں نیوز میں، تاکہ ان حقیقتوں کو محسوس کر سکیں کہ کس حد تک زمانے میں تبدیلیاں ہوں. آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.